آپ اللہ کی بات دیکھو، فکرہ ایک آیت ہی ہوتی ہے اللہ کا فکرہ، یہ ہوتا ہے نا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث. اللہ کریم کا فکرہ کہ اپنی آواز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنی سوچ کو سوچ سے بلند نہ کرو کیونکہ ہو نہیں سکے گی. اپنی آواز کو اس آواز سے اونچا نہ کرو کیونکہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے کہ میری طرف آنے کے لیے راہ یہ ہے. راہ کس کی ہے؟ انسان کی راہ. اور منزل کون ہے؟ اللہ. آگے تو میں نے یہ تو کہا نہیں ہے کہ منزل پر پہنچو گے تو آگے پھر اللہ کی جگہ انسان نکلے گا، یہ میں نے نہیں کہا ہے. ویسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے. ایک ایسا بہشت سوچو جس میں انسان ہی کوئی نہ ہو، بہشت نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ انسانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اظہار کروں، بس اظہار کے لیے تو انسان ہی ہوگا. میں نے انسان کو پیدا کر دیا تو اظہار کے لیے کیا چیز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ذکر ہے اور ذکر کے لیے انسان کی زبان چاہیے. اللہ اگر مشاہدہ ہے تو پھر جو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھ چاہیے. اگر اللہ درد ہے تو پھر رونے کے لیے انسان کے آنسو چاہیے. اللہ جو بھی ہے اس کے لیے میڈیم انسان ہے اور یہی میڈیم ہے، ذریعہ یہ ہے. اس لیے آپ کا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کی راہ اختیار کرو. انسان بڑی بات ہے کیونکہ انسان ہی تمہیں سمجھے گا، تمہیں بتائے گا. اور اس کی اور وجہ کیا ہے کہ اگر تم نے راہ لگ رہا ہے، تم نے اگر اللہ تک تم پہنچ گئے تو تم ہی پہنچنے والے ہو. انسان تو گویا کہ اللہ تک پہنچنا تو تم آپ تک پہنچنے والی بات ہے.